علی مبارک کے سامنے حاجی اسماعیل کہتے ہیں میں بہت دیر تک کھڑا تھا لیکن بلی نے میری طرف دیکھا ہی نہیں، میری طرف آئی نہیں۔ کہتے آخر کار میں چلا گیا۔ صبح ناشتے کے لیے بیٹھا تو بلی نہیں آئی، دوپہر کھانے کو بیٹھا تو بلی نہیں آئی، رات کھانے کو بیٹھا تو بلی نہیں آئی۔ اب آخری رات آ گئی، بلی نے آنا بند کر دیا۔ کہتے اب صبح واپسی کا وقت تھا، آخری بار حاضری دے کر آخری سلام پیش کر صبح روانہ ہونا تھا۔ حاجی اسماعیل کہتے میں اکیلے کھانا کھا کر سو گیا۔ جیسے ہی میری آنکھ کا لگنا تھا میرے خواب میں امام الانبیاء تشریف لے آتے ہیں، میرے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن میرے آقا نے میری طرف اپنا چہرہ نہ کیا۔ حضور نے چہرے مبارک کو پھیر رکھا تھا، حضور کے چہرے پر جلال تھا۔ میں نے عرض کیا اے انیس بے کساں، اے رحمت للعالمین آقا، جب خواب میں تشریف لایا ہی ہے آپ نے تو اپنا دیدار بھی کرا دیجئے، آقا اپنا چہرے مبارک دیکھ لینے دیجئے۔ تو جانتے ہو حاجی اسماعیل کیا کہتے ہیں؟ حاجی اسماعیل کہتے ہیں حضور نے فرمایا اے اسماعیل اگر تجھے کل جانا ہے تو جا، ہم تجھے نہیں روکتے، اپنی مرضی سے آیا تھا اپنی مرضی سے جا، لیکن تجھے مدینے کی بلی لے جانے کی اجازت نہیں۔ حاجی اسماعیل کہتے ہیں حضور نے فرمایا اسماعیل تجھے مدینے کی بلی لے جانے کی اجازت نہیں، تو جا۔ عرض کرتے آقا میں نے بلی کو پکڑا نہیں، میں نے بلی کو پنجرے میں بند کیا نہیں، میں نے ٹور والے سے بات کی نہیں، میں نے بلی کو باندھا نہیں۔ ارے میں نے تو دل میں سوچا تھا کہ کتنا اچھا ہو کہ میں بلی کو ساتھ لے جاؤں۔ آقا آخر آپ کو کس نے بتا دیا کہ میں بلی کو لے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں؟ اب جانتے نبی فرماتے ہیں یہ حاجی اسماعیل تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ مجھے کس نے بتایا ہے؟ ارے وہ رات ہے اور آج کی رات ہے، دسترخوان پر تو نے یہ ارادہ کیا، بلی تیرے دسترخوان سے اٹھ کر آئی اور میری جالی پر آ کر بیٹھی ہے اور دن رات بیٹھے بیٹھے ایک ہی بات عرض کر رہی ہے آقا بچا لیجئے، آقا بچا لیجئے، آقا بچا لیجئے، میں مدینے میں بھوکی پیاسی مرنا تو گوارا کر سکتی ہوں، آپ کا مدینہ چھوڑ کر جانا گوارا نہیں کر سکتی ہوں، آقا مجھے بچا لیجئے۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، ارے وہ آقا جو بلیوں کی فریاد سنتے ہیں، وہ جو اونٹ کی فریاد سنتے ہیں، وہ جو ہرنی کی فریاد سنتے ہیں، وہ جو چرند پرند کے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے ان کی بھی فریاد سنتے ہیں، آج ہم اور آپ مصیبت زدہ ہیں، ہم اور آپ پریشان ہیں، ہم اور آپ ظلم و زیادتی کا شکار ہیں، ہماری کوئی مدد کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھنا مسلمانوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اللہ آج بھی وہی ہے جس نے 313 نہتے مجاہدین کی مدد کے لیے میدان بدر میں آسمان سے فرشتوں کو بھیجا تھا، اللہ آج بھی وہی ہے جس نے نمرود کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں اتارے تھے، ایک لنگڑا مچھر بھیجا تھا جس نے نمرود کو ہلاک کر دیا تھا، اللہ آج بھی وہی ہے۔ جب ابرہہ آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اللہ نے آسمان سے ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لایا تھا، اللہ نے ہاتھی نہیں اتارا تھا، چھوٹے چھوٹے پرندے اتارے تھے۔ ذرا سوچو وہ رب جو اپنے بندوں کی مدد کبھی پرندوں کے ذریعے کرتا ہے، کبھی مچھروں کے ذریعے کرتا ہے، کبھی مکڑی کے جالے کے ذریعے کرتا ہے، آج آخر ہماری مدد کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمیں ماننا پڑے گا اللہ کمزور نہیں ہوا ہے، اس کی قدرت وہی ہے، اس کی طاقت وہی ہے، کمزور ہمارا ایمان ہے، کمزور ہمارے رشتے ہیں۔ اللہ سے جو محبت ہونی چاہیے، آج دعوے تو بہت ہیں لیکن محبت کا ثبوت کہیں نہیں، ورنہ میرے آقا کا حال کیا ہے جانتے ہو؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں کہ میرا پیروں کا پیر یہ اعلان کرتا ہے میں اگر مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں، اور مغرب میں رہ کر مجھے پکارتا ہے، میں مشرق میں رہ کر اس کی مدد کرتا ہوں۔ تو ذرا سوچے جب غوث اعظم کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء کی شان کیا ہوگی؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔
ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، لیکن خبر کب ہوتی ہے جانتے ہو؟ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، بس اتنا تو ہو کوئی جو یاد کرے دل سے۔ شراب پینے والی قوم کی فریاد اللہ سنے گا؟ جوا کھیلنے والی قوم کی فریاد اللہ سنے گا؟ شادیوں میں ناچنے والی قوم کی فریاد اللہ سنے گا؟ کالا بازاری کے دھندے کرنے والی قوم کی فریاد اللہ سنے گا؟ ارے میرے نبی نے فرمایا حرام کا ایک لقمہ اگر حلق کے نیچے اتر جائے اللہ 40 دن تک دعائیں قبول نہیں کرتا، تم سر پٹک کے مر جاؤ گے، تمہاری دعا قبول نہیں کرے ہوگی اگر تم نے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ آج ہمارے یہاں شادیاں ہوتی، بہت معذرت کے ساتھ کہوں، شادی میں لوگ دکھاوے کے چکر میں لاکھوں پھونک دیتے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بتاؤ ایسا؟ صرف دکھاوے، ریاکاری، فضول خرچی، شادی کے نام پر لوگ لاکھوں پھونکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تو نے منڈپ لگایا، تو نے ویڈیو شوٹنگ والے کو بلایا، تو نے کھانے کی الگ الگ ڈشز بنوائی، تو نے کارڈ بھی مہنگا چھاپا، تو نے شادی میں اپنے بیٹے کو دولہا بنانے کے لیے، اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے تو نے لاکھوں خرچ کر دیے، لیکن میں ماں باپ سے سوال پوچھتا ہوں اپنے بیٹے بیٹی کی شادی میں تم نے لاکھوں خرچ تو کر دیا، لیکن شادی سے پہلے تم نے اپنے بیٹے بیٹی کو غسل کا طریقہ بھی سکھلایا ہے؟ صبح اٹھ کے بیٹی نہائے گی کیسے کون سکھائے گا؟ ویڈیو والا، بھٹیارا کھانے والا سکھائے گا؟ نان بھائی کون سکھائے گا؟ بیٹا دولہا تو بن گیا، لیکن اس کو تم نے سکھایا ہے کہ بیٹا صبح اٹھ کے غسل کیسے کرنا ہے؟ کیا تم نے اس کو سکھایا ہے کہ تم پر بیوی کے حق کیا ہے؟ کیا تم نے اس کو سکھایا ہے کہ اللہ نے شادی کے بعد بھی تجھ پر ماں باپ کا حق رکھا ہے؟ یہ میری قوم دن بدن جہالت کی طرف جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آندھرا پردیش کے ایک علاقے میں گیا تھا تقریر کرنے 12ویں شریف میں نے پوچھا یہاں پر کتنی مسجدیں؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ جن لوگوں نے بلایا تھا میں نے ان سے پوچھا یہاں کتنی مسجدیں؟ تو جواب ملا کہ حضرت مسجد تو 22 ہے، لیکن اب صرف ایک بچی ہے، 21 بدعقیداؤں کے قبضے میں ہو گئی، ایک بچی۔ میں نے کہا پہلے پوری کی پوری سنیوں کی تھی؟ کہا ہاں، 22 کی 22 ہماری تھی، اب ایک بچی، سب پر بدعقیداؤں نے، وہابیوں دیوبندیوں نے قبضہ کر لیا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا تھا تمہارے باپ دادا پردادا ایک پیڑ لگا کر مر جائیں تو اس پیڑ کے چکر میں تم پٹی دار سے جھگڑے کرتے ہو؟ تم 1 فٹ اپنی زمین دینے کو تیار نہیں، چھوٹا سا کھیت کا ٹکڑا دینے کو تیار نہیں، تمہارے کھیت پر کسی کی نظر ہو، باغ پر کسی کی نظر ہو، تمہارے گھر پر کسی کی نظر ہو تو تم برداشت نہیں کرتے۔ میں نے کہا 1 فٹ اپنی زمین دینے کو تیار نہیں ہے اور ایک ایک کر کے اللہ کے 21 گھروں پر باطل کا قبضہ ہو گیا، تم کون سی غفلت کی نیند میں تھے؟ کہاں تھے بھلا تم لوگ؟ یاد رکھنا یہی حال ہمارا بھی ہوگا اگر آج ہم بیدار نہیں ہوئے تو بہت دیر ہو چکی ہوگی، اور آپ کے باپ دادا نے جو بویا تھا آج آپ وہ کاٹ رہے، اور آپ جو بو کر جا رہے ہو نا آپ کی نسلیں وہ کاٹیں، آپ کی نسلیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان شراب کا ایک گھونٹ حلق کے نیچے اتار لے اور بن توبہ کیے مر جائے تو جانتے اس کا انجام کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر شراب ایک گھونٹ پیا بن توبہ کیے مرا تو سکرات کے عالم میں اس کا حلق سوکھ کر کانٹا بن چکا ہو۔ اتنی پیاس کی شدت ہوگی کہ اس وقت دنیا کے سارے سمندر بھی اس کے منہ میں انڈیل دیے جائیں تو بھی دنیا سے پیاسا مرے گا۔ پھر نبی نے فرمایا پیاسا مرا جہنم میں گیا اور جہنم میں جا کر بھی کہے گا التش التش، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔
تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے فرشتے اس کو پانی نہیں دیں گے، بلکہ فرمایا گیا جہنمیوں کے جسموں سے بہنے والا خون اور پیپ ایک جہنمی کی کھوپڑی میں بھر کر اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے فاحشہ عورتوں کی شرمگاہوں سے بہنے والا خون کھوپڑی میں بھر کر اس شرابی کو دیا جائے گا۔ جب وہ اپنے منہ کے قریب کھوپڑی کو لے گا تو بدک جائے گا، کہے گا مجھے پیاس لگی ہے پانی دو، یہ کیا دے دیا تم نے؟ وہ بدبودار خون، وہ بدبودار پیپ ابل رہا ہوگا۔ فرشتے کہیں گے تو نے زمین پر اللہ کی حرام چیز کو پیا تھا، اللہ نے جس کو حرام کیا تو نے پیا، اب تجھے پانی نہیں ملے گا، تجھے یہی ملے گا، پینا ہے تو پی۔ حدیث شریف میں آتا اتنا پیاسا ہوگا کہ وہ اس کھوپڑی کو لے گا، منہ کے قریب کرے گا، وہ اتنا ابل رہی ہوگی، ایسی کھول رہی ہوگی کہ اس کی گرمی کی وجہ سے اس کے چہرے کی چمڑی جل کر اس کے اندر گر جائے گی۔ اور جب مجبوراً پیاس کی وجہ سے وہ اس کو پیے گا تو جانتے ہو نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا گیا کہ وہ جب اس کھوپڑی میں ابلتے خون اور پیپ کو پیے گا تو وہ گرمی کی وجہ سے حلق سے داخل ہوگا اور اس کے پچھلی شرمگاہ سے تمام آنتے وغیرہ لے کر ساتھ میں باہر نکل جائے گا۔ آج شراب پی رہے دوستی کے چکر میں، آج شراب پی رہے لڑکی کے چکر میں، آج شراب پی رہے نفس کے چکر میں۔ ہم نے تو مسلمانوں کے یہاں دیکھا جب شادی ہوتی ہے تو آوارہ نوجوانوں کو لڑکی کا باپ اپنی طرف سے شراب پلاتا ہے۔ کیوں؟ رات بھر ناچنے کا پیسہ نہیں لیتے وہ، بس شراب 2-3 بوتل دے دو، پی کے وہ ناچیں۔ یہ میدان جہاں تحفظ شریعت کانفرنس آج منعقد کی گئی ہے، آپ بتائیے رات کا جب اندھیرا چھاتا ہے تو اسی میدان میں ہماری بستی کا جوان جمع ہو کر کیا شراب نہیں پیتا ہے؟ کیا اسی بستی کے جوان جمع ہو کر یہیں اسی میدان میں رات کو جوا نہیں کھیلتے؟ جب دن رات تم حرام کاریاں کرو گے اللہ تمہارے لیے فرشتے اتارے گا، اللہ غیب سے تمہاری مدد کرے گا۔ میں کہتا ہوں آج ہماری آبادی تقریباً سینسیکس کے مطابق 25 یا 30 کروڑ۔ آپ ذرا سوچیں اگر ہم 30 کروڑ ہیں اس ملک میں، پوری دنیا میں تقریباً 57 ملک اسلامک کہلاتے ہیں، پھر بھی پوری دنیا میں ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم کل کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اسی ہندوستان میں ایک درویش آیا تھا، ایک فقیر آیا تھا جسے دنیا معین الدین اجمیری کہتی ہے، جسے ہم محبت سے غریب نواز کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہو غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آئے تھے، اپنے ساتھ فوج لے کر نہیں آئے تھے، اپنے ساتھ اسلحہ لے کر نہیں آئے تھے، اپنے ساتھ ہیومن بوم لے کر نہیں آئے تھے، اپنے ساتھ RDS اور AK-47 لے کر نہیں آئے تھے۔ غریب نواز آئے تھے، ان کے ساتھ کیا تھا؟ ان کی کھڑاؤں تھی، ان کا کاسا تھا، ان کے بستر تھے، علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جب غریب نواز ہندوستان آ رہے تھے، شہاب الدین گوری یہاں سے شکست کھا کر واپس جا رہا تھا۔ جب سرحد پر ملاقات ہو گئی، شہاب الدین گوری کے فوجیوں نے دیکھا ایک داڑھی والا آ رہا ہے، ایک ٹوپی والا آ رہا ہے، ایک جبے والا آ رہا ہے، تو شہاب الدین گوری کے فوجیوں نے غریب نواز کے پاس جا کر کہا تھا اے فقیر سن، ہم ہندوستان پر گئے تھے حکومت کے لیے، ہم ہندوستان پر حملہ کرنے گئے تھے، لیکن ہندوستان کے راجے مہاراجاؤں نے ہم کو ہرا دیا ہے، ہم واپس جا رہے ہیں ہار کر، ابھی تو نہ جا، ابھی تو جائے گا تو ہمارا بدلہ تجھ سے لیا جائے گا۔ اس وقت ہندوستان کے لوگ مسلمانوں سے چڑے ہوئے ہیں، اگر ایسے میں تم جاؤ گے تمہاری جان کو خطرہ ہوگا، تم مارے جاؤ گے، ہمارا بدلہ تم سے لیا جائے گا۔ جیسے آج کے دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں مغلوں کا بدلہ بھی ہم سے لیا جا رہا ہے، جبکہ مغلوں سے ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، صرف کلمے کے اعتبار سے وہ بھی اسلام والے، ہم بھی اسلام والے، علاوہ اس کے ہم کون سے مغلوں کے گن گاتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں، شہاب الدین گوری کے فوجیوں نے کہا تھا اے فقیر واپس چل، ہم بہت جلد ایک بہت بڑی فوج جمع کریں گے اور پھر سے ہندوستان پر حملہ کریں
گے اس وقت تو ہمارے ساتھ آنا، ابھی جائے گا تو جان کا خطرہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے میرے غریب نواز نے جو جواب دیا تھا اس کو سونے کے حروف سے نقل کر لیا گیا۔ غریب نواز نے شہاب الدین گوری کے فوجیوں سے کہا تھا، اے شہاب الدین گوری کے فوجیوں، ہندوستان پر حکومت تم تلوار کے زور پر کرنے کے لیے گئے تھے، تم تیر کے زور پر کرنے کے لیے گئے تھے، سن لو معین الدین اپنے ساتھ تیر تلوار لے کر نہیں جا رہا ہے، معین الدین اپنے ساتھ اپنے نبی کا کردار لے کر جا رہا ہے، اپنے نبی کا اخلاق لے کر جا رہا ہے، اپنے نبی کی محبت لے کر جا رہا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے جب غریب نواز ہندوستان آئے تھے یہاں کون سی خانقاہیں تھی، یہاں کون سی مسجد تھی، یہاں کون سا مینار تھا، یہاں کون سی کمیٹی تھی؟ ہم تو کہتے ہیں اس دور میں اسلام کی خدمت جو غریب نواز نے کی ہے ہم تو اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ آج تو ہمیں ٹکٹ دے کر بلایا جاتا ہے، ہمارے نام کا اشتہار لگایا جاتا ہے، جمعہ میں اعلان کرایا جاتا ہے، ہمارے لیے اسٹیج سجایا جاتا ہے، ہماری خاطر پبلک کو بلایا جاتا ہے، ہمارے ٹھہرنے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آج ایسے وقت میں بھی ہم دین کا کام نہ کر سکے تو بتاؤ کیسے کریں گے؟ غریب نواز ہندوستان آئے تھے، ان کا کون سا مرید یہاں پر تھا، یہاں کون سی کمیٹی تھی، ان کے نام کا کون سا اشتہار چھپا تھا، ان کو کس ہوٹل میں ٹھہرایا گیا تھا، ان کو کون سا کرایہ بھاڑا دیا گیا تھا؟ ارے غریب نواز آئے تھے حال یہ تھا، انا ساگر پر گئے تو پہرا لگا دیا گیا، چرند پرند آ کر پیئیں گے ہم مسلمان کو پانی لینے نہیں دیں گے۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے، پرتھوی راج چوہان کے محل میں نہیں گئے تھے، ایک پیڑ دیکھا سایہ دار تو بیٹھ گئے، فوجیوں نے کہا اٹھ یہاں سے، یہاں تو بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ غریب نواز نے جھگڑا کیا تھا، دنگا فساد کیا تھا، آپ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہم تو سایہ دیکھ کر بیٹھ گئے تھے، اگر یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے تو وہی بیٹھیں گے، میں چلا جاتا ہوں کہیں اور۔ اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ارے جس کے لیے بیٹھنے کو جگہ نہیں تھی، جس کے پانی پر پہرے لگائے گئے، اس غریب نواز نے اگر اس ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے تو ماننا پڑے گا تلوار کے زور پر نہیں پڑھایا ہے، اپنی محبت کی بنیاد پڑھایا ہے، اپنے اخلاق کی بنیاد پڑھایا ہے، اپنے کردار کی بنیاد پڑھایا ہے، اپنے معاملات کی بنیاد پڑھایا ہے۔ غریب نواز نے کسی سے نہیں کہا آؤ مسلمان بن جاؤ ورنہ بہت ماروں گا، آؤ مسلمان بن جاؤ ورنہ تمہارا اچھا نہیں ہوگا۔ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، انگریزوں کی لکھی تاریخ بیان کرتا ہوں، مسلمانوں کی لکھی تاریخ نہیں۔ ایک عیسائی اسکالر لکھتا ہے اپنی کتاب میں، ہندوستان میں اسلام جو پھیلا ہے یہ صوفی سنتوں کے ذریعے پھیلا ہے، اور آگے وہ لکھتا ہے ان صوفی سنتوں میں جو سب سے اونچا نام ہے وہ غریب نواز کا نام ہے، وہ معین الدین چشتی کا نام ہے۔ آپ ذرا سوچیں، غریب نواز اخلاق کی وجہ سے غیروں کو متاثر کرتے ہیں، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری بد اخلاقی کیا ہے؟ ہماری بدتمیزی کیا ہے؟ ہماری بدسلوکی کیا ہے؟ ارے غیروں کو متاثر کرنا تو دور کی بات ہے، ہم سے بوڑھے ماں باپ راضی نہیں ہے، ہم سے بڑا بھائی راضی نہیں ہے، ہم سے چاچا ماموں راضی نہیں ہے، ہم سے ہمارا پڑوسی راضی نہیں ہے، ہم آخر بتاؤ کون سے اخلاق کی بات کرتے ہیں، کون سے کردار کی بات کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہو بایزید بسطامی کا دور تھا، بایزید بسطامی کتنے پائے کے ولی ہیں جانتے ہو؟ آپ تھکے تو نہیں نا؟ آج آیا ہوں پھر پتہ نہیں آپ سے کب ملاقات، اس لیے تھوڑا سا موقع مجھے دیجئے، اجازت ہے آپ کی؟ میں پولیس والوں سے بھی کہوں گا بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں، تھوڑا سا موقع وہ دیں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جو بہتر ہے ان کو عطا فرمائے۔ دیکھیں مسلمان ہمیشہ سے اپنے وطن سے محبت کرنے والا رہا، کہیں الحمدللہ، بتائیے ہے نا؟ اچھا بات آئی تو ایک پیاری بات عرض کر دوں آپ کو، اجازت ہے؟ ایمان تازہ ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں ہم اس ملک سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس ملک سے محبت کیوں کرتے جانتے ہو؟ آپ کو تاریخ ہی نہیں پتا ہے۔ سنو، ہندوستان سے مسلمانوں کے محبت کی وجہ یہ کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر اتارا گیا تو جانتے ایران توران میں نہیں آئے، مکہ مدینے میں نہیں آئے، نیپال و بھوٹان میں نہیں آئے، آدم علیہ السلام سب سے پہلے آئے تو ہندوستان میں آئے۔ اب آپ تھک چکے لگتا ہے تو ذرا سبحان اللہ تو کہہ دیں۔ آدم علیہ السلام اللہ کا پہلا نبی، قیامت تک آنے والے انسانوں کا باپ،
سارے انبیاء کا باپ سب سے پہلے ہندوستان میں آیا. سب سے پہلے کہاں آیا؟ ہندوستان میں آیا. تاریخ اٹھا کر دیکھو. آپ تشریف لائے سرندیپ کی پہاڑی پر. سرندیپ آج یہ شری لنکا کے حصے میں. اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ سرندیپ کی پہاڑیاں ہمارے ملک کا حصہ تھی, ہندوستان کا حصہ. سرندیپ کی پہاڑی پر آدم علیہ السلام آئے. اب آپ سنیں, آج ہماری اذانیں سن کر بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی, بہت سے لوگوں کو, اور اذان کو بند کرانے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا پروگرام بناتے ہیں. آپ جانتے ہیں سب سے پہلے اذان بھی اسی ہندوستان میں ہوئی. جب آدم علیہ السلام آئے ہندوستان میں تو زمین پر آدم پہلی بار جب آئے ہندوستان میں تو اللہ کا پیغام لے کر جبرائیل بھی زمین پر سب سے پہلے آئے ہندوستان میں. جبرائیل نے آ کر اذان دی اور آدم علیہ السلام نے اللہ کا سجدہ کیا. ارے ہمیں یہ ملک کیوں نہ پیارا ہو؟ ارے یہ ملک ہمیں اس لیے پیارا ہے کیونکہ ہمارے باپ یہاں تشریف لائے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی ہڈیاں اس ملک کی مٹی میں ملی ہوئی. ہمارے باپ دادا پردادا. آخر مسلمان اپنے ملک کا باغی کیوں ہوگا؟ آخر مسلمان اپنے ملک میں آتنکواد کیوں پھیلائے گا؟ آخر مسلمان اپنے ملک سے نفرت کیوں کرے گا؟ ارے ہمارا اس ملک سے رشتہ 1500 سال کا نہیں ہے. ہمارے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ, سب سے پہلے انسانوں کے باپ آدم اسی دھرتی پر تشریف لائے. اس زمین سے ہمارا بڑا پرانا رشتہ ہے. اور یہ بھی سن لو, آدم علیہ السلام کی پیشانی میں حضور کا نور چمک رہا تھا. تو آدم جب زمین پر آئے تو پتا چلا سب سے پہلے نبی کا نور بھی ہندوستان میں آیا. ہندوستان میں. ارے یہ نور, میرے نبی کا نور 12 ربیع الاول کو آمنہ خاتون کے شکم سے مکے میں ہزاروں سال کے بعد چمکا ہے. سب سے پہلے یہ نور آیا ہے تو اسی ہندوستان میں آیا. اچھا, آدم کو کس نے بھیجا جی؟ ارے اتنا بھی نہیں جانتے. اپنی مرضی سے آئے تھے کہ اللہ نے بھیجا تھا؟ اللہ نے. اچھا, غریب نواز کو کس نے بھیجا؟ رسول اللہ نے. کس نے بھیجا؟ ہم کہتے ہیں یہ ملک, ہم اس ملک سے اس لیے محبت کرتے ہیں. اس ملک کو, یہ ملک تو اللہ کو بھی پیارا ہے اور رسول اللہ کو بھی پیارا ہے. اللہ کو پیارا نہ ہوتا, اللہ اپنا نائب بنا کر آدم کو یہاں نہ بھیجتا. اگر یہ ملک رسول اللہ کو پیارا نہ ہوتا تو میرے نبی اپنا نائب بنا کر غریب نواز کو نہ بھیجتے. اور یہی وجہ حدیث شریف میں آتا ہے, جب حضور نماز سے فارغ ہوتے تھے, آپ جانتے ہو جب نماز پڑھتے ہیں تو چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے, کعبے کی طرف ہوتا ہے, لیکن نماز کے بعد حضور دائیں طرف گھوم کر دعا کرتے تھے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن جب صحابہ نے ہمیشہ دیکھا حضور دعا کے لیے دائنی طرف گھوم جاتے ہیں تو صحابہ نے عرض کی, آقا آپ دعا کے لیے دائنی طرف کیوں ٹرن ہوتے ہیں؟ تو جانتے میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ نبی نے فرمایا تھا, اس طرف ہند ہے اور ہند سے مجھے وفا کی خوشبو آتی ہے. اسی کو شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال وہ ہیں جنہوں نے لکھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. انہوں نے لکھا ہے, وہ کہتے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. اس لیے ہم اس ملک میں رہنے والے تمام مذہب کے لوگوں سے کہتے ہیں, ہمیں شک کی نظر سے دیکھنا بند کر دو. یقین جانو جتنا تمہیں اس ملک سے پیار ہے ہمیں 1% بھی کم محبت نہیں ہے اس سے. تم ماتری بھومی کہتے ہو, ہم مادر وطن کہتے ہیں. تم اپنے آپ کو دیش بھکت کہتے ہو, ہم اپنے آپ کو دیش پریمی کہتے ہیں. اور یہ محبت ہماری, اگر اس پر بھی شک کرو تو پھر کیسے پروف کرے بھلا بتاؤ؟ اشفاق اللہ خان نے پروف کر دیا پھر بھی نہیں مانتے ہو. مولانا شوکت علی جوہر نے پروف کر دیا پھر بھی نہیں مانتے ہو. علامہ فضل حق خیر آبادی نے پروف کر دیا پھر بھی نہیں مانتے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہندوستان کا مسلمان اس ملک میں ریفیوجی نہیں ہے, اس ملک کا کرایہ دار نہیں ہے. جتنا حق تمہارا ہے اتنا حق ہمارا بھی. اس ملک کو سجانے سنوارنے میں
جتنے تم نے محنت کی ہم نے اس سے کوئی کم محنت نہیں کی. اس ملک کی خاطر تم نے جتنی قربانیاں دی ہیں ہم نے کوئی کم قربانی نہیں دی ہے. اور اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آج کی نیوز اٹھا کر آپ دیکھ لو تو پتہ چلے گا کشمیر میں اگر آتنکوادیوں کے مقابلے پر ہندو فوجی مارا جا رہا ہے تو آتنکوادیوں کا مقابلہ کرتے کرتے مسلمان فوجی بھی تو جام شہادت نوش کر رہا ہے. پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. ہم کہتے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی. تو ہم سب ملک سے محبت کرتے، آپ بھی کرتے ہیں نا؟ کہیں الحمدللہ. سینے سے آواز آئے کہ الحمدللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو کھانے پینے کی اچھی سے اچھی چیزیں مل جائیں گی. آپ کو پیزا مل جائے گا، برگر مل جائے گا، پاستا مل جائے گا، سینڈوچ مل جائے گا، آئس کریم مل جائے گی. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ آپ کو گھومنے پھرنے کے لیے سیر و تفریح کے ہزاروں مقامات مل جائیں گے. آنکھوں کے سکون و تسکین کے لیے آپ کو بہت سارے مناظر مل جائیں گے. لیکن پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ غریب نواز کا گنبد کہیں نہیں ملے گا، محبوب الہی کی مزار کہیں نہیں ملے گی. اسی لئے ہم کہتے ہیں یہ ملک ہمیں پیارا ہے کہ الحمدللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو بات دور سے نکلی تھی یہاں تک پہنچی. تو ہم اپنی زندگیوں سے برائیوں کا خاتمہ کریں کہ انشاءاللہ. غریب نواز نے تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا لیکن کسی کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا، کہیں کوئی دنگا فساد نہیں کیا، کسی بچی کو بیوہ نہیں کیا گیا، کسی کا سہاگ اجاڑا نہیں گیا، کسی ماں باپ کی گود کو اجاڑا نہیں کیا. غریب نواز نے اگر کلمہ پڑھایا ہے تو اخلاق و کردار کی بنیاد پڑھایا ہے. ہم مسلمانوں کو بھی اپنے اخلاق و کردار کا علاج کرنا پڑے گا. یاد رکھیں ہم سدھر جائیں گے، ہماری زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ. میں عرض کر رہا تھا بایزید بسطامی کا زمانہ. بایزید بسطامی کے دور میں ایک مسلمان نے کسی یہودی سے کہا تو میرا بہت پرانا دوست ہے، میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو اسلام کی تعریف کرتا ہے، اسلام کو پسند کرتا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ تو اسلام قبول کر لے. تو جانتے اس یہودی نے کیا کہا؟ اس یہودی نے کہا کس اسلام کی دعوت دے رہے ہو مجھے؟ کون سے اسلام کی؟ اس نے کہا کون سا مطلب اسلام تو ایک ہی ہے. یہودی نے کہا نہیں، میں نے تو دو دیکھے، میں نے تو دو اسلام دیکھا، ایک تیرا والا ہے ایک بایزید بسطامی والا ہے. تو کون سے اسلام کی دعوت دے رہا ہے مجھے، اپنے یا بایزید بسطامی کی؟ وہ سمجھ گیا یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میرا والا اسلام قبول نہ کر، بایزید بسطامی والا اسلام قبول کر لے. بایزید بسطامی والا. اس نے کہا ٹھیک ہے اب میں اس کے بارے میں غور کر سکتا ہوں. کیا پتا چلا؟ پتا چلا غریب نواز کے اخلاق سے لوگ اسلام کو سمجھ رہے تھے، قریب آ رہے تھے، اسلام کو اپنا رہے تھے. لیکن آج ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر، ہماری بدتمیزیوں کو دیکھ کر، ہماری بدسلوکیوں کو دیکھ کر، ہمارے شراب پینے جوا کھیلنے کو دیکھ کر، ہمارے سود اور جھوٹ کے دھندوں کو دیکھ کر اسلام کے قریب کیا ہے؟ ہمارے اپنے بھی ہم سے بدزن ہو گئے. اسی ہندوستان کی تاریخ ہے، آپ جانتے ہو اگر کوئی ہندو کہیں سفر پر جا رہا ہوتا، اس دور کا سفر لوگ پیدل کرتے، کھچر کے ذریعے، گھوڑے کے ذریعے کہیں سفر پر جاتے تو مہینوں لگ جاتے تھے. اگر کوئی غیر مسلم بھائی سفر پر جا رہا ہوتا تو پڑوسی مسلمان سے کہتا میں سفر پر جا رہا ہوں، مجھے آنے جانے میں بہت ٹائم لگے گا، میری غیر موجودگی میں میرے بیوی بچوں کا خیال رکھنا، میرے گھر بار کا خیال رکھنا. مسلمان ضمانت دیتا تھا اور ہندو مطمئن ہو کر جاتا تھا. وہ جانتا تھا میں اپنے گھر کا ضامن، اپنے بیوی بچوں کا ضامن، اپنی امانتوں کا ضامن کسی بے ایمان کو بنا کر نہیں آیا ہوں. اگر میں نے بیوی بچوں کو ایک مسلمان کے حوالے کر دیا، اب مسلمان اپنی جان تو قربان کر دے گا، میرے بیوی بچوں کی آبرو پر آنچ نہیں آنے دے گا. کل تک یہ وقت تھا اسی ملک میں، لیکن آج حالات یہ بن چکے ہیں ارے غیر ہم پر کیا بھروسہ کرے. ہماری نظروں سے، ہماری حرکتوں سے ہماری اپنی بہو بیٹیاں محفوظ نہیں.
ایک ریئل انسیڈنٹ بتاؤں آپ کو، ایک صحیح واقعہ بتاؤں. ایک عورت 22-23 سال کی لڑکی کو ساتھ لے کر مفتی صاحب کے پاس آئی اور آ کر کہتی مفتی صاحب اچھا مجھے 10 منٹ کا ٹائم دیں، اب میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ ابھی مجھے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تو تھوڑی دیر اور اجازت ہے آپ کو؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ابھی مجھے عورتوں کے بارے میں بھی 2-4 باتیں کرنی